پھر دیکھیں اتنی محبتیں ہیں اور وہی ایک محبت نہیں ہے تو وہی ایک محبت نہیں تو زبان سے تو کہہ لیا، اقرار کر لیا. دعوت ایمان جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس راہ کے امام داعی ہیں، جو ایمان کی دعوت دینے والے ہیں اور ایمان کے بارے میں آ کر بتانے والے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ یقولوا یا ایھا الناس لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایمان لاؤ تم لوگ اس بات پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی محبت کے قابل نہیں، کوئی پرستش کے قابل نہیں، کوئی پوجا کے قابل نہیں، کوئی عبادت کے قابل نہیں. لیکن معلوم ہوا کہ یہ ایمان جو زبان سے کہہ رہا تھا، ایمان بھی دو ٹکڑوں میں ہے، دونوں کا مجموعہ ہے. کیا؟ تصدیق بالقلب، اقرار بال، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق. زبان سے اقرار ہو اور دل سے تصدیق نہ ہو تو دل سے تصدیق کیسے ہوگی؟ زبان سے جو اقرار کیا گیا دل میں اترے گا کیسے؟ بات سمجھے؟ دل میں کیسے اترے گا؟ معلوم ہے کہ زبان سے کہنا کچھ اور ہے، دل سے تصدیق کچھ اور. زبان سے کہی ہوئی بات جب عمل اور کردار بن کر لا الہ کی اس تلوار سے تمام غیر اللہ کی محبتوں کو دفع کر دے اور اللہ کی محبت کا بیج جب قلب میں ڈال دے تو معلوم ہوا کہ وہ کیا ہوا؟ تصدیق بالقلب. وہ بات تصدیق بالقلب. اگر زبان سے 1000 بار کہا اور دل سے تصدیق نہ ہوئی، دل کس بات میں ہے؟ کہے کسی اور کی محبت کا اقرار کرے کسی اور سے، پھر کیا کہیں گے؟ آپ ہی فتویٰ دے چکے نہیں. اب اس محبت کا قلب کے اندر اب لا الہ الا اللہ کی اس تکرار سے، حدیث کے الفاظ جددوا دینکم و ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، اپنے دین اور ایمان کو تازہ کرتے رہو. کیا فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم؟ جددوا، تجدید کیا کرو، تازہ کرتے رہو. دینکم و ایمانکم، اپنے دین اور ایمان کو کس بات سے؟ بقول لا الہ الا اللہ، بار بار لا الہ کی تلوار جلا کر. اگر کبھی بھی کچرا آ جائے، غیر اللہ آ جائے تو لا الہ کی تلوار سے کاٹ کر سے چھاٹتے جانا، صاف کرتے جانا، تجدید کرتے رہنا، صاف کرتے جانا، نیا کرتے جانا. آپ اپنی گاڑی کی اوورہالنگ کراتے ہیں تو کیا کرتے ہیں والے جا کر؟ کہ سارے کچرے کو تو صاف کرتے ہیں، اوپر جو کچھ لگ گیا ہے کیا کہتے ہیں؟ رینیول ہو گیا، نیا ہو گیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہم وقت لا الہ الا اللہ کے قول سے اپنے قلب کی صفائی کرتے رہتے ہیں. اب کون سی چیز کی محبت ہے جو اللہ کی محبت کے بیچ میں آئے؟ کوئی چیز ہوگی نا، تو کتنی چیزوں کی محبت گنائی جائے، کئی ہزار لاکھ جتنی چیزیں سب کی محبت نہیں، لیکن کوئی ایک ہوگا جس کی محبت یہ سب چیزیں سے ہوگی. بیوی سے محبت کس کے لیے کرتے ہیں آپ؟ بیٹے سے محبت کس کے لیے کرتے ہیں؟ مال سے محبت کس کے لیے کرتے ہیں؟ خالد سے کا بولو نا، تو یارو ڈانٹ چھوڑا. ارے اپنی جان کے لیے تو کرتے ہو یار. تمہاری جان نہ ہو تو بیوی صاحبہ کس کام کی؟ نہیں. جان اچھی نہ ہو تو بیٹے کا دلار پیار کس کام کا؟ نہیں. مال لاکھ کروڑ پڑا ہو تمہاری صحت ہی نہ ہو، تڑپ رہے ہو، کس کام کا؟ بولو نا. مال سے محبت کس لیے کرتے ہو؟ اپنی دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب سے اگر آپ کو محبت ہے تو فادر سے کا یور نفس، اپنی جان کے لیے ہے نا. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اگر وہ چیزیں نہ ہو تو، یہ جان نہ ہو تو ساری چیزوں کا مزہ کیسا؟ کچھ ہے کچھ مزہ؟ جان ہی کے لیے سب کچھ ہے. معلوم پڑتا ہے کہ نفس کی محبت آئے، یہی جان کی محبت، یہی نفس کی محبت اللہ کی محبت کے بیچ میں. اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک جان کی محبت سے نہ بڑھ جاوے اللہ کے رسول کی محبت، تب تک ایمان نہیں قلب کے اندر جاتا. حدیث کے الفاظ میں کیا فرماتے ہیں؟ جب تک جان کی محبت سے نہ بڑھ جاوے، تمہاری جان کی محبت سے آگے نہ بڑھ جائے. کل ہم نے حدیث پڑھی تھی نا آپ لوگ. جان کی محبت سے وہ محبت جب آگے بڑھے گی تب ایمان کے بیچ قلوب کے اندر اللہ کی محبت کو پانے کے لیے، کل بیان ہو چکا ہے، بھائی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کل بیان ہو چکا کہ اللہ کی محبت کو پانے کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری لازم ہے. کل کی جو آیت ہم نے پڑھی تھی کیا پڑھی تھی؟ کہہ دیجئے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو
ادھر کدھر سے پکڑ کر لاؤ گے؟ نہیں ملیں گے. ملیں گے کب؟ اگر تم ان کے محبوب محمد الرسول اللہ جن پر اللہ کی محبت نچھاور ہو رہی ہے ان کی اتباع کر لو گے، جہاں بارش ہوگی اس سائے میں جاؤ گے تم بھی بھیگ جاؤ گے. نہیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکشن، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عشق جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف، اللہ کی محبت کو اپنی طرف جھکا لیا، پا لیا. اگر تم بھی وہی اعمال کرتے جاؤ گے تو میری رحمت ایک جگہ برس رہی، میری محبت ایک جگہ تڑپ رہی. اگر تم وہیں جاؤ گے اور ان کے سائے میں پڑ جاؤ گے، ان کی اطاعت و اتباع میں فنا ہو جاؤ گے، تو خود ہی کہتے قل، کہہ دیجئے میرے محبوب، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، کیا کرو؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے خود محبت کرنے لگے. معلوم ہوا اگر تم وہاں چلے گئے اور واقعی اس سائے سے پورا فیض حاصل کر لیا، اس نور سے، اس روشنی سے پوری طرح اپنے قلب کو منور کر لیا، پھر اللہ کی رحمت، اللہ کی محبت نہیں. اس قلب کو اگر غیر کی محبت سے دھلنا ہے تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے پانی سے دھلا جائے گا. کیسے دھلا جائے گا؟ اور اطاعت کبھی کسی کی نہیں ہو سکتی جب تک اس کی محبت اپنی جان سے زیادہ نہ ہو. اس لیے کل ہم نے آپ کو سنایا تھا بخاری کی حدیث کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے عمر، تیرے دل میں میری محبت کا کیا حال ہے؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، سب چیزوں سے آپ کی محبت آگے بڑھ گئی لیکن ابھی نفس کی محبت حائل ہے. کتنے سچے کے لوگ ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات پاک کی ہے عمر جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر میری محبت تیرے قلب کے اندر تیری جان سے بھی زیادہ آگے نہ بڑھے گی تو تیرا ایمان کامل نہ ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الان یا رسول اللہ، اب ایسا ہو گیا یا رسول اللہ کہ آپ کی محبت میری جان سے بھی زیادہ بڑھ گئی. فرماتے ہیں الان یا عمر، بس ہے عمر، تیرا ایمان اب تمام چیزوں کی محبت دفع کر کے جب حضرت اطاعت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کی جاتی ہے، اور کسی کی بھی اطاعت، میں نے کل بہت مفصل بیان کیا تھا، کسی کی بھی اطاعت و فرما برداری بغیر محبت کی نہیں ہوتی. ہوتی کیا؟ میں نے مثال دی تھی کہ ایک گلاس پانی بھی آپ کسی کو نہیں دیتے بغیر محبت، بغیر تعلق سے. اب کسی درجے میں وہ محبت ہوتی ہے، کسی انداز میں ہوتی ہے. کسی کے لیے اپنی جان تک دے سکتے ہیں، ایک گلاس پانی نہیں دے سکتے، اور کسی کے لیے اپنی جان دے سکتے ہیں. کس کے لیے جان دے سکتے ہیں؟ اسی کے لیے جان دے سکتے ہیں جس کی محبت آپ کی جان سے زیادہ کے بعد. اطاعت و فرما برداری کے لیے محبت لازم. اور جب کامل اطاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنی ہوگی تو کامل محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی ہوگی. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کیا پاتے ہیں؟ آپ ابھی فوراً کہہ دیں گے شرک ہوا، ایک محبت اور آئی، لیکن آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پاتے ہیں؟ ان کی ذات میں محمد کی بھی کوئی محبت ہے کیا؟ پوری تاریخ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں خود اپنی جان کی محبت بھی ہے کچھ؟ کس بات کی محبت ہے؟ محمد میں کیا چھپا ہوا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے قول میں کیا ہے؟ سوائے اللہ کی محبت کی کچھ اور ہے؟ اگر سوائے اللہ کی محبت کی کچھ اور ہے تو میں ایسے محمد پر ایمان نہیں لاتا صلی اللہ علیہ وسلم. میں تو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لاتا ہوں جن کا پورا مجموعہ، پورا وجود ہی اللہ کے عشق میں فنا ہے. نہیں، ایک معمولی مومن ایمان والا نہیں ہو سکتا اگر ایک رائی کے دانے کے برابر غیر کی محبت ہو. تو داعیے محبت اللہ کی محبت کا دعوت دینے والے کے قلب میں یا وجود میں کسی غیر کی محبت کیسے ہو سکتی؟ نہیں. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت میں فنا ہونے کا مطلب اللہ کی محبت میں فنا ہونا. نہیں، اس لیے کہ وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے سرچشمے پوری بارش کرتا ہے. تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نور سے اس قلب کو منور کرنا، جیسے ہی یہ بجلی جلاؤ گے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ خود کیا کہتے ہیں؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے، یعنی جیسے ہی یہ برف تمہارے قلب میں جلے گی اللہ تعالیٰ کی محبت خود تم پر برف. اس لیے کلمے کا دوسرا ٹکڑا محمد الرسول اللہ، اطاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ دعوت، جب وہ انداز پوری طرح مکمل ہو جائے اور لا الہ کی تلوار سے اپنے جان کی تمام محبتوں کو کاٹ کر، تمام حاجات اور تمام ضروریات کو دفع کر کے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عشق اور محبت کی دعوت کو قلب کے اندر پیوست کرتے ہیں، جیسے ہی اللہ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین، اللہ کی محبت اور عشق کے گل آپ کے قلب کے اندر کھنچنے لگتے ہیں، ویسے ہی ایمان آپ کے قلب کے اندر، فہو الایمان، یہی کسی کی محبت جو آپ کے اوپر سوار ہوتی ہے تو آپ ہمہ وقت اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، دل چاہتے ہوئے بھی جھٹکتے ہیں لیکن نہیں جھٹکتے، حتیٰ کہ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، اتنے سارے آزاد ہوتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے تو نماز ہی کے لیے غسل کرتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، لباس بدلتے ہیں، مسجد کا رخ کرتے ہیں، تمام دنیا سے تعلقات قطع کرتے ہیں، جا کر قبلہ روح کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ لے جاتے ہیں، باتتے ہیں، لیکن افسوس ایسے وقت میں بھی جس کی یاد دل میں کبھی ہوتی ہے اسی کی آتی ہے، جی کیوں کی آتی ہے، کس کی آتی ہے؟ یاد تو اسی کی آتی ہے جس کی محبت قلب کے اندر ہے، چاہے وہ مال کی ہو، چاہے ڈیوٹی کی ہو، چاہے بیوی کی ہو، چاہے کسی شے کی بھی محبت ہو، جس طرف تعلق ہوگا طبیعت دل نفس کہاں بھاگتا ہے، جس وقت دل میں صرف اسی کی محبت باقی رہ جائے گی تو پھر جا کر نماز بنے گی، اس سے پہلے آپ کی نماز کیا ہے آپ ہی جاننا، ہم نہ کچھ کہیں گے ورنہ پھر شکایت ہو جائے، کیا ہوتی ہے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، کس کی یاد آنی چاہیے، آتی کس کی ہے، وہ کسی بھی آتی ہے ہم تھوڑی کہیں گے، اپنا خود ہی سوچتے ہیں کسی کی آتی ہے، کسی کو اللہ کی آتی ہوگی تو اس پر جرم ہو جائے گا، الزام ہو جائے گا کہ لو مجھے تو اللہ کی آتی ہے، یہ میرے پر الزام لگا رہے ہیں، میں نہیں کہتا، اگر اللہ کی آتی ہے تو فہو الصلاۃ، وہ نماز ہے، لیکن وہ نماز بھی تو یہ جتنا میں نے بیان کیا یہ چیز کیا ہوئی، پورے کچرے کو، غیر اللہ کے کچرے کو سینے سے صاف کرنا اور پاک کر کے ایمان کو قلب کے اندر لے آنا، قلب مکان تھا ایمان کا، ایمان کے اندر غیر اللہ کی پتہ نہیں کتنے غیروں کی محبت بسی ہوئی تھی، ان سب کو لا الہ سے صاف کرنا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور عشق کی برق سے اس کے اندر روشنی جلانا، اور اس قلب کی پوری صفائی کا نام، بیچ میں نفس حائل تھا اپنی محبت کے ساتھ، تمام غیروں کی محبتوں کی آلائش کو قلب کے اندر پیوست کی ہوئی تھا، اس کی تمام محبتوں کو صاف کر کے اس کے اندر اللہ کی محبت پیدا کر دینا، یہ سارا فنکشن کیا تھا، کچرے کی صفائی نا، اور کچرے کی صفائی کیا آپ نے، اسی کا نام تزکیہ ہے، زکیہ چھیل کر کاٹ کر نکالنا، کچرا صاف کرنا، کیا ہے اس کے پورے فنکشن کو کیا کہیں گے، کیا کہیں گے، یہ کہیں گے، اور تزکیہ قلب کے بعد، تزکیہ نفس کے بعد تزکیہ قلب ہوا، اور تزکیہ نفس اور تزکیہ قلب کے بعد ایمان قلب کے اندر، اس سے پہلے ایمان کے قلب میں جانے کا امکان ہے کیا، پورا بیان سن کر آپ بتانا، ہے امکان کوئی؟ دوسری چیز عبادت، اب ایمان کے بعد دوسرے ارکان بتائے گئے 4، اتنی چیزیں اسلام میں، کون چیزیں، کتنے فرائض بتائے گئے، بولتے رہو نا تو مزہ رہے گا، مسجد زندہ رہے گی ورنہ سو جائیں گے، 5 ہیں، اب وہی کیا گزر گیا، ایمان سے گزر گیا، ایمان کے بعد بقیہ 4 کو آپ کو دیکھیں گے تو کیا ہے، وہ عبادات، کیا ہے، عبادت کا جب مسئلہ آیا تو صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، یہ بھی تمام کتابوں مل جائے گی، تمام احادیث کی کتابوں ملے گی، ہمارا سب دیتا جاتا ہوں، آپ کو اس چیز یاد رہے، آپ سے سب حدیثی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ حدیثی، صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی صحابہ رسول سے پوچھتے تھے تو کہا کرتے تھے میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، بغیر یہ کہے ہوئے کوئی صحابی سرکار سے مخاطب ہی نہیں ہوتے، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، امی ابی فداک یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، حدیث میں دیکھو کہ یہی تقاضا تمام صحابہ، کوئی یہ بھی کہتا تھا روحی فدا یا رسول اللہ، میری روح آپ پر فدا یا رسول اللہ، نفسی فدا یا رسول اللہ، میری جان آپ پر فدا یا رسول اللہ، لیکن بیشتر کلمات ملیں گے یہی امی ابی فدا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، یہ بتا دیجیے، صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ہم عبادت کیسے کریں، عبادت کا کیا انداز ہونا چاہیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احسان کے طور پر، کیا فرماتے ہیں، احسان کے طور پر، صحابہ پوچھتے ہیں مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا چیز ہے وہ بھی واضح فرمائیے، صحابہ کیا پوچھتے ہیں، احسان کیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر میرے ماں باپ اور میری جان قربان فرماتے ہیں، احسان یہ ہے کہ جب تم عبادت کرو،
احسان کی تفسیر وہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ جب تم عبادت کرو گویا بچش میں خود اپنے معبود کو دیکھ رہے ہو. کیا فرماتے ہیں؟ جب تم عبادت کرو کس طرح کرو؟ اگر بول دو نا تو یاد رہے گا. اپنے آنکھوں سے خدا کو دیکھ رہے ہو. گویا تم خدا کو اپنے معبود کی جس کی عبادت کر رہے ہو اس کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم از کم سب سے ادنا کیفیت یہ ہو کہ تمہیں یہ خیال ہمہ وقت ہو کہ وہ تمہیں یہ کیا ہے؟ کیا ہوا؟ یہ یاد رکھو گے تو حدیث یاد رہے گی. اس طرح آپ ہی سے کہلا اس لیے رہا ہو کہ آپ کو یاد ہے. ذرا بتاؤ اس کو کس کو دیکھ رہے ہوتے ہو؟ کون تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے؟ کیا اس طرح عبادت کرتے ہو؟ بیماری ایک ہے عزیز من، جو یہاں ہوتا ہے وہی وہاں دکھائی دیتا ہے. خدا کی قسم اگر اس یہاں پر صرف خدا ہوگا، نماز میں کھڑے ہوگے خدا دکھائی دیتا نہیں. اور یہاں جو ہے غور کر لو اپنی اور ہماری، ہم بھی غور کریں، آپ بھی غور کرو، جو ہے وہی ہماری نمازوں میں دکھائی دیتا نہیں. عبادت اس کی ہو رہی ہے یا کس کی ہو رہی ہے؟ بہرحال یہ دو الفاظ تھے جن کو پکڑ کر رکھنا، تزکیہ اور کیا؟ تزکیہ اور تصوف کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ تزکیہ. اور تزکیہ نہ ہو تو ایمان کا ہونا مشکل، احسان نہ ہو تو عبادت کا. اور یہی تمہارے دین کا جز ہے. بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد ہے ان 5 چیزوں پر. کن چیزوں پر؟ ان آمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ ایمان لاؤ اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. یہ 5 چیزیں ہیں جس پر ایمان کی بنیاد، اسلام کی بنیاد ہے. ایمان لانا اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بغیر تزکیے کے ممکن نہیں. پھر 4 چیزیں بقیہ عبادات میں سے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. یہ ممکن نہیں جب تک کیا نہ ہو؟ احسان کی کیفیت. تزکیہ اور احسان یہ 2 چیزیں بنیاد ہیں ہمارے تصوف کی، صوفیہ کی. تصوف نام کوئی چیز نہیں ہے. جب آپ کسی سے کہیں گے وہ تصوف کیا ہے، تصوف شرک ہے، کفر ہے، بدعت ہے، لیکن اس سے پوچھو تزکیہ اور احسان. تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ وہ ہے جسے اللہ 8 قسمیں کھا کر کہتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها. یہ کہنے کے لیے کہ قد افلح من زکاها، تحقیق فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، برباد اور ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے اس کو آلودہ کر لیا. کس بات سے؟ غیر اللہ سے آلودہ کر لیا. اس بات کو کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ساری قسمیں کھا رہا ہے. واو کا صیغہ جو ہے وہ قسم کا صیغہ ہے. عربی میں واللہ باللہ ثم اللہ قسمیں کھاتے نا، جب قسم کھانا ہوتا تو واو. اس بات کو کہنے کے لیے 7 قسمیں کھا کر فرماتے ہیں. کہنا یہ ہے جس بات کو اللہ تعالیٰ کہنے کے لیے 8 قسمیں کھائے، کتنی معتبر، کتنی بڑی بات ہے. اس کا تزکیہ. جب تزکیہ ہوگا تو تزکیہ قلب ہوگا. جب تزکیہ قلب ہوگا تو باطن کے اندر ایمان، اور جب ایمان داخل ہو گیا تو پھر اعمال آئیں گے. اعمال، عبادات اور طاعات کس طرح مکمل ہوتی ہیں اس کو اس احسان کی حدیث سے آپ کو یاد رکھنا پڑے گا. عبادات کا تاثر اس طرح ہونا چاہیے جس کی عبادت کر رہے ہیں گویا اس معبود حقیقی کو بچش میں. اگر یہ کیفیت نہ ہو تو ہمارے جیسے ادنا درجے کے لوگ بھی ہوں گے. تو فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کم از کم یہ کیفیت ہونا کہ ان کو ہمہ وقت خیال ہو کہ وہ انہیں. بہرحال آج کے ہمارے اس مجلس میں تزکیہ اور رکھیں، اور یہی بنیاد ہے صوفیہ. صوفیہ نے ایمان اور اعمال کو اسی طرح سے روشن کیا ہے. اسی طرح اس میں کون سی بات شرک اور کون سی بات بدعت ہے؟ کے سوائے اسلام کے، سوائے دین کے اور قرآن اور حدیث کے کوئی دوسری بات دوسری بات ہے؟ معلوم ہے بغیر ان چیزوں کے آپ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے. رسائی ہے کیا؟
میں نے کچھ نہیں کہا، آپ ہی لوگ پتہ نہیں نفاق وفاق کائے کے فتوے دیتے رہے، میں نے تو نہیں کچھ کہا اپنے ساتھ جماعت کچھ کہا، آپ ہی لوگ پتہ نہیں کس کو منافق بناتے رہے ہو، کافر بناتے رہے ہو، کیا بناتے رہے. بہرحال یہ ہے کس طرح سے ہمارا فنکشن ہے، عمل ہے، ہمارا کام ہے. ہم محنت اور مجاہدے کے ذریعے پھر ہم وہیں آپ کو واپس لے جائیں گے کہ وہی ذکر ہے قل الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. پھر وہ ایکشنز ہیں، کیسے وہ بات آئے گی، ہم تو بیان کریں گے بہت دیر ہو جائے گی، 9:30 تو کیسے وہ چیز آئے گی، یا دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں کیسے آئی. ذکر دنیا کے ذریعے سے آئی، دنیا کی چیزوں کی محبت جو ہمارے قلب کے اندر آئی وہ کیسے آئی، ذکر دنیا کے. بیوی کی محبت کیسے آئی، آپ جب اتنے بڑے تھے تو بیوی نام کسی کو نہیں جانتے، چھوٹے ہوتے ہیں تو کسی کو بھی اپنی بیوی کہا کرتے ہیں میں اسے شادی کر لوں گا، میں اسے شادی کر لوں. چھوٹے بچے ہوتے ہیں شادی ہوئی بیٹا تم کسے کرو گے، ارے وہی جو بھائی کی بیوی تھی کیا وہ بھی وہی میری دلہن ہے. کیسے نہیں کہتے بیٹا تمہاری شادی، ہاں کسے کرو گے، وہی دلہن سے. تجھے تیری دلہن کا وہی دلہن ہے جو بھائی اسے کیا معلوم کہتا دلہن کیسا سال سے. لیکن شروع سے سنتے آ جاتی کہ میری شادی واقعی ہو دلہن میری آئے نہیں. اور پھر اس کا ذکر اس کا خلق ایسا سوار ہوتا ہے کہ وہی رہ جاتی ہے لا الہ الا پتہ نہیں کون. ایسے ہی مال 54-58 کو کچھ نہیں جانتا بیچارہ، جدھر آئے پھینک دے. لیکن بھائی کے ساتھ گیا دیکھا 10 پائی دیا تو کافی ملی، کیا اس میں کچھ کرامت ہے، اس میں کچھ کرامت ہے. اس کو جب دیتے ہیں منہ میں ڈالا تو اتنا اچھا نہیں لگتا، وہ تم دیتا ہے پھینک دیتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا اس کی اتنی قدر کیوں ہو رہی. جیب میں رکھا جاتا، پیٹ میں رکھا جاتا، ادھر چھپایا جاتا، ادھر چھپایا جاتا. بڑی منتوں کے بعد ابو جان 10 پائی دیتے ہیں جی. اب وہ اس دن ابو جان کی انگلی پر وہ بچے کے دوسرے بھائی کی جو سمجھدار تھا اس کی انگلی پکڑ کر گیا کہا ٹافی والے کی دکان پر، اس نے پھینکا 10 پیسہ، اس نے جلدی اٹھایا، اس کے بدلے میں اس نے دیا کیا ٹافی. مطلب مجھے بھی دے. وہ اپنے بھائی کے ہاتھ سے ٹافی چھین رہا، میں کہا کہ تو بھی اپنا پیسہ دے، ادھر مل جائے گی. کہنا اچھا ایسا وہ بھی دیتا ہے، مجھے بھی ٹافی ملی. تھا وہ میٹھی تو نہیں تھی، اس کو دینے کے بعد میٹھا مل گیا ہے، اس میں کچھ کرامت نہیں. اب وہ اس کو صرف اس کی وجہ سے اس کی محبت ہو گئی، کس کی، ٹافی کی. اب روز ابھی تک اس کے نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ ابو اس کو 10 پیسے دیتے کیوں ہیں، یہ پیسے کے لیے مچلتا کیوں ہے. مجھے جو ملے تھے تو میں نے چکھا تھا، نہ میٹھا تھا نہ کھٹا تھا، بیکار چیز. آج اس کے سمجھ میں آ گیا. دوسرے دن کچھ اور، تیسرے دن کچھ اور، چوتھے دن کچھ اور، پانچویں دن کچھ اور. پھر وہ پیسے کی محبت، مال کی محبت، پھر آگے بڑھا تو یہ ملا، اس مال سے یہ ملا، ٹی وی آیا، کیا آیا، رنگین فلم کہتے کھائے، خوب ناچے، خوب کھائے، شراب بھی آئی، کیا ہوا، جوا بھی چلے. اللہ رحم کرے، امت کو بچائے. بہرحال اس کی محبت پھر مال کی آ جاتی ہے نہیں. جتنی چیزیں آئی سب اس کے ذکر سے آئی نہیں آئی، اور سب کا احسان سامنے نہیں ہے. اب اگر اللہ کی محبت لانا چاہتے تو کیسے لائیں گے؟ بہت سے جہاں طریقے ہیں، وہیں پر معلوم ہوتا ہے کہ ذکر دنیا نے جڑ پکڑی ہے کہاں، دل میں. اگر اس کا الٹ کر دیا جائے، ذکر اللہ کر لیا جائے تو یہ ذکر دنیا مٹ کر ذکر اللہ کی یاد آ جائے گی. اور اللہ کی یاد جب قلب کے اندر پیوست ہو جائے گی تو امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ اس کے غیر کی یاد. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کیا کہا، للالباب، جو لوگ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے لیٹے بیٹھے ذکر میں لگے رہتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جس پوسچر میں بھی تھے دنیا یہاں آئی نہیں. اب اگر ہم وقت اس کی یاد میں نہیں لگیں گے تو اس کی کاٹ نہیں. اس لیے بزرگان دین صوفیہ کے دفتر میں آپ دیکھیں گے تو ذکر تمام کی صورت میں ایسا ہے، ذکر تمام کی صورت، ایسا ذکر جو دائمی طور پر آئے. اور وہ ثابت ہے قرآن سے کیسے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. کتنا کرنا ذکر، 500، 1000، لاکھ، 2000، کتنا کہا اللہ نے کرنے کو. زیادہ کی کوئی کمی، کوئی گنتی ہوتی ہے، کوئی تعین ہوتا ہے. بے پناہ ذکر کرنا، اتنا ذکر کرنا کہ سوائے اس کے کوئی مذکور. جہاں فرماتے ہیں کہ وہ زیادہ ذکر کیسے ہوگا، یہ سمجھدار لوگ اس کو کرنے والے ہیں. کس طرح کرتے ہیں، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے لیٹے جس حال میں ہو ذکر میں لگے. قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. مجھے اتنا سارا جو بولنا پڑا وہ اس کام کے لیے، کس کام کے لیے آپ پیدا کیے گئے تھے. جب وہ یہ غور کرتا ہے کہ سب تو سارے کام کے لیے پیدا کیے گئے تھے،
آپ کس کام کے لیے پیدا کیے گئے تھے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسانوں کو پیدا ہی نہیں کیا سوا اس لیے، اور عبادت کس کی؟ اللہ کا ایمان پہلے، عبادت دوسرا، ایمان کے لیے تزکیہ اور اعمال کے لیے۔ معلوم ہوا آپ کس کام کے لیے پیدا کیے گئے تھے؟ عبادت کے لیے پیدا کیے گئے تھے، اور وہ عبادت کیسی ہونی چاہیے تھی؟ احسان کے طور پر، اور احسان اور عبادت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ایمان نہ ہو۔ یہ آپ کا پورا کام تھا، یہاں اس کی تفصیل کی ضرورت تھی، اس لیے اتنی ساری بکواس کرنی پڑی۔ جب آدمی یہ سوچتا ہے، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، فکر کرتا ہے زمین اور آسمان کی تخلیق میں، اسی کے بیچ تو آپ بھی ہیں کہ باہر ہیں، اپنی تخلیق کے بارے میں غور کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو تمام چیزوں کی تخلیق کے بارے میں غور کر کے چلا پڑتا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ آپ نے ان میں سے کسی چیز کو بھی باطل نہیں فرمایا، پیدا نہیں فرمایا، سبحانک، پاک ہے آپ کی ذات تمام عیوب سے، فقنا عذاب النار، بس آپ ہم سب لوگوں کو جہنم سے بچا لیجئے۔ معلوم ہے کہ ہم ہی بیکار تھے، جس کام سے ہم پیدا کیے گئے تھے، جب وہ فکر کرتا ہے، مراقبہ کرتا ہے، تو کیا اس کے اوپر طاری ہوتا ہے؟ شرمساری اس بات کی طاری ہوتی ہے کہ لگتا ہے جو ہم کس کام کے لیے پیدا کیے تھے ہم ہی کام نہیں، اور اگر ہم نے وہ کام نہیں کیا جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے تھے، تو بیچ میں وہی خلا تھی کس کام کے لیے ہم پیدا کیے گئے تھے۔ اس لیے میں نے اتنا لمبا بیان کیا جی، ہم جس کام کے لیے پیدا کیے گئے تھے ہم نے وہ نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ دنیا کا قاعدہ کلیہ ہے کہ جو کام جس کام کے لیے پیدا کیا جائے، جس کام کے لیے بنایا جائے، اگر وہ کار نہ کرے، بیکار ہو جائے، تو بیکاروں کا انجام